امید دولت سے نہ رکھو کہ یہ تمہارے لیے کوئی مستقل شے ہے اور یہ تمہاری وفادار رہے گی. کچھ پتہ نہیں آج تمہارے ہاتھ میں کل کسی اور طرف چلی جائے. امیدیں اپنی اولاد سے مت باندھو. کچھ پتہ نہیں کہ یہ اولاد سہارے روح بن جائے بڑھاپے کے اندر، بجائے تمہارے لیے بڑھاپے کا سہارا بننے کے سینہ تان کر کھڑی ہو تمہارے سامنے اور کہے با جان آپ دقیانوسی باتیں کرتے چھوڑیے، آپ کا زمانہ گزر گیا، اب زمانے بدل گئے. اس وقت آپ سوچیں گے اچھا یہ جس میں میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا، ہمہ تن لگا دیا اپنے آپ کو، اور آج اس کی کیفیت یہ ہے. لہذا امید صرف ایک سے رکھو، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. انسان جو ہے دنیا کی کسی بھی شے سے زیادہ امید وابستہ نہ کرے. ہاں امید اگر ہو تو اگر کوئی نیکی کمائی ہے، کوئی خیر کیا ہے، کوئی بھلائی جو ہے اگر اس کا ارتکاب ہو گیا ہے، تم نے اس کی جو کمائی کی ہے، تو پھر یہ کہ اس سے امید رکھو. خیر ثوابا و خیر عملا ویوم نسیر الجبال. اب قیامت کا نقشہ، جس دن کہ ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے. اور دوسری جگہ پر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چلنا کیا ہے، جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی ہو یا دھنکی ہوئی اون ہو، ایسے. یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃ. اور تم دیکھو گے زمین کو کہ پڑی ہوئی ہوگی بالکل بغیر کسی شے کے، کوئی شے اسے ڈھانپے ہوئے نہیں ہوگی، بالکل کھلی پڑی ہوگی. نہ اسکائی اسکریپرز ہیں، نہ پہاڑ ہے، نہ کوہ ہمالیہ ہے، یہ سب کے سب. یہ کہا گیا ہے کہ ایک قاعن صفصفا، سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا ایک چٹیل میدان ہوگا اس زمین کا. اور یہ بھی فرمایا گیا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچا جائے گا، گویا کہ یہ گول زمین چپٹی کر دی جائے گی. آپ کرمچ کی گیند کو لے کر اگر کھینچ سکتے ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ گولائی کے اندر سے جو ہے اس کی موٹائی کم ہونی شروع ہو جائے گی. اگر بہت قوت کے ساتھ کھینچے تو وہ چپٹی ہو جائے گی. اس زمین کو چپٹا کرنا ہے. دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. اسے کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا، کھینچ کر چپٹا کر دیا جائے گا. پھر یہیں پر تمام انسان جمع ہوں گے. پروردگار کا بھی نزول اجلال ہوگا جس کو ہم نہیں جان سکتے کیفیت کیا ہوگی. حساب کتاب یہی ہونا ہے. قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا. پھر جہنم بھی جہاں تک میرا گمان ہے وہ یہ کہ اسی زمین کے اندر سے برآمد ہوگی. یہ جو اس کے اندر کی جو حرارت ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آتش فشاں کی شکل میں پھٹ کر باہر آتی ہے، جب زمین کو کھینچا جائے گا یہی برآمد ہو جائے گی اور یہی یہاں پر نظر آئے گی. اور جہنم یہی ہوگی، البتہ جنتیں بلندیوں پر ہوگی. پھر ان کے لیے آسمان کھولے جائیں گے اور ہر ایک جو ہے اپنے اپنے مرتبے کی جنت کے اندر جو ہے لے جایا جائے گا. لیکن یہاں ابھی قیامت کا نقشہ صرف ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. سب کے سب، پوری انسانیت، آدم سے لے کر آخری ابن آدم جو دنیا میں پیدا ہوگا، وہ سب کے سب ایک وقت کھڑے ہوں گے. اب اس کے بعد جو آیت آئی ہے وہ بڑی اہم ہے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا. اب وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب، آپ کے رب کے سامنے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صفیں باندھے ہوئے کھڑی ہوں گی پوری نوع انسانیت. کتنے ارب ہوں گے، کتنے کھرب ہوں گے، واللہ عالم. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. یہ ہے اصل جہاں پر کہ اب مائکروسکوپ لگا کر بیٹھ جائیے، مراد کیا ہے؟ تخلیق اولا مرہ کون سی تھی؟ اور یہ جو حاضری ہوگی قیامت کے دن اس سے کیا مشابہت ہے اس تخلیق اولا مرہ؟ تو تخلیق انسانی دو مراحل میں ہے. ارواح کی تخلیق ہوئی تھی، تمام ارواح بیک وقت. سب سے پہلے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر تمام انسانوں کی ارواح. وہ جلود مجندہ، اس وقت تمام ارواح موجود تھیں بیک وقت اللہ کے حضور. جب اللہ نے پوچھا ہے الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں ہی تمہارا مالک، آقا، رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب. یہ عہد الست، یہ قول و قرار لے کر پھر ان ارواح کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. اور جیسے جیسے اب زمینی تخلیق ہوئی، جیسے جیسے حیولہ تیار ہوا 4 مہینے کا رحم مادر میں، ایک روح لا کر اس کی روح جو ہے اس کے ساتھ شامل کر دی گئی. یہ ہے حیات دنیاوی، یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ. یہ ہے اس حیوانی اور اس مادی دنیا میں تخلیق. اس مادی دنیا میں تخلیق جو ہے وہ وقت کے ساتھ بیک وقت نہیں ہے. آدم کی تخلیق ہزاروں برس پہلے ہوئی تھی. میری تخلیق اب سے کچھ 70 برس پہلے، رحم مادر میں اس کو بھی شامل کر لوں تو 70 برس بنتے ہیں. میری تخلیق اب ہوئی ہے. میرے بیٹوں کی تخلیق آج سے کوئی 40 برس پہلے، کوئی کسی کا 50 برس پہلے ہوئی ہے. یہی ہے، یہ تو گویا کے زمانے کے ساتھ ہے. بیک وقت تو 10 نسلیں ایک جگہ کھڑی آپ کو نظر نہیں آئیں گی. زیادہ 3 نسلیں دیکھ لیں گے آپ، 4 دیکھ لیں گے. پردادا، دادا، بیٹا، پوتا،
اگر 4 نسلیں نظر آ جائے بیک وقت تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ورنہ تو زمانی طور پر ان کے درمیان جو ہے وقفہ ہوگا۔ لیکن 2 چیزیں، 2 مواقع ایسے ہیں کہ اس وقت بھی تمام ارواح اللہ کے سامنے موجود تھی، تمام کی تمام، اور قیامت میں بھی تمام انسان اللہ کے سامنے موجود ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں ان کو ساتھ جسم بالکل نہیں تھا، ارواح ہی ارواح تھی، اور اب جو قیامت میں ہمیں پیدا کیا جائے گا اور پھر ہم سب کے سب جمع ہوں گے تو ہمیں جسم بھی دیا جائے گا۔ وہ جسم بعین نہیں، یہی نہیں ہوگا جس کے ساتھ کہ آج ہم یہاں جی رہے ہیں، جسم ہوگا اس جیسا ہوگا، لیکن اس کے خواص مختلف ہوں گے۔ اس کی کھال ایسی ہوگی کہ جیسے ہی آگ جلا دے گی فوراً ٹھیک ہو جائے گی، تاکہ جلن مسلسل رہے، ایسا نہ ہو کہ کھال مردہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ جلن کی حس جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور وہاں تو وہ جسم ہوگا کہ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے۔ اس اعتبار سے جسم کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، اور بغیر جسم کے تھے اس ازل میں۔ لیکن ایک اعتبار سے مشترک نقطہ یہ ہے، اس وقت بھی تمام انسانوں کی ارواح موجود تھیں، اور قیامت میں بھی تمام انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ لیکن تمہیں دنیا کی زندگی کے دوران یہ گمان اور یہ گمراہی لاحق ہو گئی تھی کہ یہ تمہارے لیے کوئی وقت معین نہیں ہوگا کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا پڑے۔ بھول گئے تھے تم اپنے اس قول کو بھی بھول گئے تھے، الستو بربکم قالوا بلی۔ تمہارے ذہن سے اس کا تصور بھی نکل گیا تھا کہ ایک دن اپنے رب کی طرف پھر حاضر ہونا ہے۔ ووضع الکتاب، اور پھر کتاب نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، حساب کتاب والا کتاب وضع رکھ دی جائے گی۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا کمپیوٹر ہوگا، جو آج کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر جو بھی ہے، سپر کمپیوٹرز، ان سے بھی 1000 گنا بڑا، 1,00,000 گنا بڑا کمپیوٹر، اس میں ہر فرد نوع بشر کی پوری زندگی کی فلم، اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف محفوظ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کمپیوٹر میں ایک بٹن دباتے ہیں اور سب کچھ آ جاتا ہے سامنے، ایک بٹن۔ آج جو واقعہ یہ ہے کہ جو ایجادات انسانوں نے کر لی ہیں، اس سے یہ بعث بعد الموت، حساب کتاب، یہ تمام باتیں جو ہیں بہت آسان ہو گیا ان پر ایمان لانا، ورنہ کیسے زندہ ہو جائیں گے۔ آج ہم آوازیں سنتے ہیں، جو فوت ہو چکے ان کی تقریریں سنتے ہیں، فوت ہو چکے تقریریں محفوظ ہیں، تو اسی طریقے سے تمام انسانوں کا ایک ایک حرف زبان سے نکلا ہوا اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ آج تو سمجھنا آسان ہے، اگر ٹیپ ریکارڈر، ہمارا ایجاد کردہ ٹیپ ریکارڈر جو ہے وہ آوازوں کو محفوظ کر لیتا ہے، اور وہ آدمی مر گیا ہے لیکن اس کی آواز موجود ہے۔ تان سین کبھی کا مر گیا، کھپ گیا، سیگل میری مراد ہے، اس کے گانے آج بھی جو ہے وہ فضا کے اندر لہراتے ہیں، لیکن یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ آواز محفوظ کر لی گئی، تو یہ آوازیں محفوظ ہو جائیں گی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات بھی زبان سے نکلتی ہے اس کو ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں، جو بڑے مستعد ہیں، کوئی ایک حرف بھی نہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح ایک بٹن دبے اور تمہارا فلم تمہاری چلنی شروع ہو جائے۔ دیکھ لیجئے، یہ ہیں آپ، پیدائش سے لے کر موت تک، خود دیکھ لیجئے، آپ کی گواہی کی کسی اور شے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود اپنا اعمال نامہ دیکھ لو بھائی، پڑھ لو، کوئی اور حساب کتاب کرنے والے کی ضرورت ہی نہیں، تم کافی ہو خود۔ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، تو تم دیکھو گے کہ جو مجرم ہیں وہ لرزاں و ترساں ہوں گے، ان کے چہرے خوف کے مارے زرد پڑ رہے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے۔ جیسے امتحان کے بعد جب ہائی اسکول میں رزلٹ ڈکلیئر ہوا کرتا تھا تو بہت سے بچوں کے چہروں پر رزلٹ پہلے سے لکھا ہوا موجود ہوتا تھا، انہیں تو معلوم تھا کہ ہمیں فیل ہونا ہے، لہذا سوکھا ہوا چہرہ، اڑا ہوا رنگ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ اب انہیں تو صرف اس بات کا ہوتا تھا احتمال میں فرسٹ آتا ہوں یا سیکنڈ آتا ہوں، بس ناکامی کا تو کوئی سوال نہیں۔ اسی طریقے سے وہ جب اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون، تو تم دیکھو گے ڈر رہے ہوں گے وہ مجرم اس چیز سے کہ جو اس میں محفوظ ہے، ان کے کرتوت، ان کے کارنامے، ان کے اقوال و افعال۔ ویقولون، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی کو، مگر یہ کہ سب کا احصاء کر لیا، مائنیوٹس ڈیٹیلز۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی فلم چل رہی ہے تو کون سی چیز چھپی چھپی رہ جائے گی اس میں؟
آپ کی ہر حرکت و سکنت جو ہے، حرکات و سکنات جملہ جو ہے محفوظ ہے، لہذا چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے اس کے اندر نہیں رہ گئی، بلکہ یہ کہ ہر شے کو موجود پائیں گے، جیسے کہ فرمایا گیا آخری پارے کی صورت میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرے کے ہم وزن نیکی کرے گا اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جس نے ذرے کے ہم وزن بدی کی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ تو وہ چیخیں گے اور پکاریں گے یا ویلتنا ما ذی الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پائیں گے وہ سب کچھ کے جو عمل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے موجود حاضر۔ ولا یظلم ربک احدا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اس کے اپنے اعمال ہوں گے، ان کے اپنے کرتوت ہوں گے، ان کی اپنی کمائیاں ہوں گی جو ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔